اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہجرت ہے، ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انصار مدینہ کا بھی قبائل جو ہے اسلام لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہجرت مدینہ کے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو آگے جو اس کے ساتھ موضوع جڑے ہوئے ہیں وہ آئیں گے۔ تو ہجرت مدینہ سن 1 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ادب تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے وہ جان نثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس کی ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمرو نے اپنے قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اسی پر بنی عمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی۔ بعد کو اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دار الہجرہ ایک پرباغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم کیا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھی۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤساء یہاں عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن حشام، زمعہ بن اسود بن مطلب، حکیم بن عزام، ابو جہل، نبیہ و عتبہ، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر کھڑے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔
تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ بولے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بےتابی سے کہا میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینہ سے 2 اونٹنیاں بیول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی، ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بقیمت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسما نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی، سفر کا سامان کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی تھی پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے کفار کا محاصرہ اور ناکامی۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن شام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ کفار کا تعاقب۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانہ تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفتن ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو موائے لدنیہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بزاز وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی عون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے، لا شیء یعنی ہیچ ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ
منکر حدیث اور معجول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب مکی ہے جو مجہول الحال ہے۔ تو آ گیا تھا مدینہ کی طرف کوچ۔ بہرحال چوتھے دن آپ غار سے نکلے عبداللہ بن عریقت، ایک کافر جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ میں آرام فرما لیں۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا، ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے۔ پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دہایا۔ برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سراقہ بن جشم کا واقعہ۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے پھال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اس نے اتفاق کیا کہ حضرت زبیر شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔ اگرچہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ خرار، شنیا، المرہ، ثقف، یہ کچھ جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مقام آج بھی حجاج کے رستہ میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا جوش مسرت اور سامان استقبال تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا کر بے تابانہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ آج کی یہ ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ابھی یہ ہجرت مدینہ کا واقعہ بہت لمبا ہے تو یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں پہنچ چکے تھے اور انصار مدینہ خوشی سے تکبیر کی آواز سے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔